السلام علیکم دوستوں کہا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک نوجوان روتی آنکھوں اور اداس چہرے کے ساتھ عرض گزار ہوا، اے امیر المومنین، میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو بیٹھا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ عبد الملک بن مروان نے پوچھا، بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ نوجوان کہتا ہے، اے امیر المومنین، نہ پوچھیں، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، تمہارا گناہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، مگر جب تم اللہ کی بارگاہ میں شکستہ دل اور ندامت کے آنسو لے کر حاضر ہوگے تو وہ تمہاری ساری خطاؤں پر اپنی بخشش کا پانی پھیر دے گا، کیونکہ گناہ کر کے توبہ کرنے والے بندے اس رحمان اور رحیم اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جب اس نوجوان کو کچھ ڈھارس ملی تو اس نے بتانا شروع کیا، اے امیر المومنین، ہوا یہ کہ میں ایک کفن چور تھا، قبریں کھودنا میرا مشغلہ تھا، مگر ایک روز میں نے اندرون قبر کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جنہوں نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پوچھنے پر اس نوجوان نے بتایا کہ اے امیر المومنین، ایک دن میں نے ایک قبر کھودی، کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک مردہ پڑا ہے، مگر اس کا چہرہ سمت قبلہ سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر میں گھبرایا ہوا قبر سے نکل جانا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں نے کسی کی آواز سنی۔ آواز دینے والا کہہ رہا تھا کہ اے شخص، کیا تم یہ جاننا نہیں چاہو گے کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے کیوں پھرا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ہاں بالکل۔ تو آواز آئی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ شخص نماز تو پڑھتا تھا مگر اس کی نگاہ میں نماز کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، تو سزا کے طور پر اس کا چہرہ قبلہ رخ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے دوسری قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک مردہ خنزیر کی شکل میں پڑا ہے، اس کی گردن میں توق اور زنجیر پڑی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اور زیادہ ڈر لگ گیا اور میں قبر سے فی الفور نکلنے کی کوشش ہی کرنے لگا تھا کہ پھر کسی کہنے والے کی آواز کانوں میں آئی کہ تم اس کے عمل کی بابت کیوں نہیں پوچھتے جو اس کے لیے باعث عذاب بنے ہوئے ہیں؟ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا اور بالآخر اس کی موت بھی بغیر توبہ کے اسی حالت میں ہوئی۔ نوجوان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس کے بعد میں نے تیسری قبر کھودنا شروع کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ صاحب قبر آگ کے تانپ سے زمین میں بندھا ہوا ہے، اس کی زبان جبڑوں سے باہر نکل آئی ہے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر میں نے پلٹنے کا سوچا ہی تھا کہ پھر آواز آئی کہ اس گرفتار شخص کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے، اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتا تھا، تو یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر جب میں نے چوتھی قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ اس میں آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ ڈر کر اس سے نکل جانا چاہا مگر پھر وہی آواز آئی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے بتایا جائے۔ تو غیبی آواز میں کہا گیا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے مزید کہا، اے امیر المومنین، آخر میں جب میں نے پانچویں قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں، پوری قبر تا حد نگاہ اس میں چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اور مردہ ایک تخت کے اوپر آرام کر رہا ہے، اس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور خوبصورت کپڑا اس کے اوپر پڑا ہے۔ یہ منظر بھی میرے لیے باعث تعجب تھا۔ جب میں نے اس قبر سے نکلنا چاہا تو آواز آئی کہ اس کا حال بھی معلوم کر لو کہ یہ عزت کے اس مقام تک کیسے پہنچا۔ میرے پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک فرما بردار نوجوان تھا اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں پروان چڑھا تھا۔ یہ سن کر عبد الملک بن مروان نے کہا، اے نوجوان، تمہارے اس واقعے میں جہاں دنیا والوں کے لیے عبرت ہے وہیں نیک لوگوں کے لیے بشارت بھی ہے، لہٰذا جو لوگ ان عیبوں میں مبتلا ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور پرہیزگاری والی زندگی اپنائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔